اس کنونشن کا مرکزی حصہ ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے فضیلت مسیح، وہ کلام کے اسی حصے اور کلوسیوں کے خط کے اسی حصے میں سے لیا گیا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑا ہی اہم کہ ہم جس خداوند کو مانتے ہیں، جس کے نام سے کہلواتے، کیا اس کو، اس کی ذات اقدس کو پورے طور پر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت کلوسیوں کی کلیسیا جو نو عمر کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی بنے تھے، نو مرید تھے، ابھی وہ مسیح میں بالغ ہو رہے تھے، ان کا سفر مسیح میں جاری، لیکن کلیسیا کے اندر بہت سارے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کلیسیا کے نئے ایمانداروں کو مسیح کی ذات، اس کی شخصیت سے جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ مختلف قسم کے خیالات پیش کرنے لگے۔ ان کی سوچ تھی کہ شاید وہ بھی جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کی طرح ایک الہی ذات کا مالک ہے۔ رسول کو جب ایپیفراس کے وسیلے سے یہ خبریں روم میں جب وہ قید کی حالت میں ہے پہنچی، تو یقیناً رسول اس کلیسیا کے لیے فکر مند ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ دو طرح سے اس نے اس کلیسیا کی مدد کی ہے۔ پہلے تو اپنے خط کے ذریعے سے، تاکہ وہ اس تعلیم کو دے، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے مسلسل لگاتار تسلسل کے ساتھ دعا کرتا کہ یہ کلیسیا کسی طور سے بھی اپنے ایمان میں مسیح کی ذات کے تعلق سے کبھی بھی جو ہے وہ متزلزل نہ ہو، ان کے ایمان کی کشتی جو ہے وہ کبھی لڑکھڑائے نہ، ڈوب نہ جائے۔ اور اس تعلق سے رسول نے بالخصوص اس حصے کو اپنے خط کے اندر خاص اہمیت دی ہے۔ وہ انہیں سلام بھیجتا ہے، ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور اب وہ اس تعلیم کے ذریعے سے ان کی مدد کر رہا ہے کہ وہ جانے اور سمجھے کہ مسیح ہے کیا۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی الہی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس حصے میں ان کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ جانے اور سمجھے کہ جس مسیح کے پیچھے وہ چل نکلے ہیں، جس کے پیچھے انہوں نے لبیک کہا ہے کہ تو ہمارا خداوند، مالک، ہمارا نجات دہندہ، ہمیں بچانے والا، چھڑانے والا۔ اور اس تعلق سے رسول نے یہاں پر تین طرح سے مسیح کی ذات اقدس کو پیش کیا۔ مسیح کی ذات اقدس کو وہ تین طرح سے پیش کر کے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ مسیح کو جانیں، سمجھیں اور اپنے ایمان میں تر و تازہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور ہر طرح سے اس ایمان میں جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پالوس نے یہاں پر مسیح کا جو ہے وہ تین طرح سے جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کی ذات کو۔ پہلا یہ ہے، آپ 15ویں آیت کو دیکھیں کہ وہ خدا کے تعلق سے مسیح کی ذات اقدس کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس ذات کا، کس شخصیت کا مالک ہے، اور وہ خدا کے تعلق سے اس کو بیان کرتا۔ لیکن آگے 16ویں اور 17ویں آیت میں وہ مسیح کو کائنات کے تعلق سے، یہ جو کائنات ہے جس کے تعلق سے سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور اتنا زیادہ ہمارے لیے علم مہیا کیا ہے کہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں
اور سائنسدان اس بات کو جو ہی وہ آگے ترقی کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کس قدر وسیع، اور شاید اس کو جاننا اور سمجھنا ابھی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے وہ مسیح کو کائنات کے تعلق سے بھی بیان کرتا ہے کہ ہم اس کائنات کے تناظر میں خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کو سمجھ پائیں۔ اور پھر وہ مسیح کو ایمانداروں کو یہ بتاتا ہے کہ کلیسیا جو تم مسیح میں جو ہے وہ آ گئے ہو، تم اس کے لیے علیحدہ کیے گئے ہو، بے عیب ہو، مقدس ہو، اور تمہیں خدا نے اس دنیا میں سے چن لیا ہے، جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں، ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کا کلیسیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں جس کے تعلق سے وہ مسیح خداوند کی ذات اقدس کو جو ہے وہ کھولتا ہے، اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تاکہ کلیسے کے ایماندار اور آج میں اور آپ مسیح کی ذات کو جو ہے وہ سمجھ پائیں، اس کی شخصیت کو جان پائیں کہ وہ کیسی ذات کا، کیسی ہستی کا مالک خداوند ہے۔ وہ خدا کے تعلق سے جو ہے جب مسیح کو پیش کرتا ہے تو دیکھیں کہ وہ کیا کہتا، 15ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے۔ وہ ان دیکھے خدا کی صورت۔ لگتا ہے کہ پولس رسول یہاں پر صرف علمی بات نہیں کر رہا کہ اپنے علم کی بدولت پرانے عہد نامے کا وہ عالم، شرع کو، شریعت کو، خدا کے کلام کو گملیل کے مدرسے میں سیکھتا رہا، اس کو جانتا رہا، اور اس کے وسیلے سے جو کچھ خدا کی ذات کے تعلق سے پتہ چلا ہے اس کی روشنی میں صرف وہ یہاں پر بیان نہیں کر رہا، کیونکہ پرانے عہد نامے کے تعلق سے جو خدا کی الہی ذات کے ظہورات ہیں، جن کو ہم انگریزی میں تھیوفنیز کہتے ہیں، خدا نے جھلک وہ خدا دیتا رہا مختلف اوقات۔ موسیٰ پر خدا جب کوئی سینہ پر جو ہے وہ ظاہر ہوا تو بنی اسرائیل اتنے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ تو ہی جایا کر اور تو ہی خدا کا سامنا کر، اس سے کلام لے، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے جلال کی حشمت کے سامنے کوئی انسان ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اس اعتبار سے جو ہے وہ ان سچائیوں کو تو وہ جانتا ہے، اس نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اپنے استادوں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ گملیل جو اس وقت بہت بڑا عالم اور لوگوں کے لیے یہ بڑا اعزاز اور استحقاق تھا، اسی لیے لوگ یروشلم میں جا کر گملیل جیسے بڑے ربی اس شریعت کے استاد سے جا کر تعلیم حاصل کرتے۔ لیکن یہاں رسول نے وہ سارا علم جو اس کے پاس ہے، اس نے سیکھا ہے، اس کی روشنی میں وہ مسیح کو اس طرح سے نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو اس کا شخصی تجربہ ہے مسیح کے ساتھ ملاقات کا اس کو بیان کرتا۔ اور یہ ایمان کی کتاب کے نامے باب میں بڑا واضح کہ وہ مسیح کا مخالف ہے، وہ مسیحوں کو مارنے اور ان کو ہر طرح سے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہ یروشلم سے دمشق بھی اسی مقصد کے لیے جا رہا۔ لیکن راستے میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو راستے میں اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی زندگی کو اس نے بدل کر رکھ دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ زندہ مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے، اس نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے، وہ اس کا گواہ ہے، اس کی قیامت
اس اعتبار سے وہ اس تجربے کی روشنی میں اور جو کچھ اس نے دمشق کی راہ پر زندہ مسیح کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا، اور کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ لوکا نے اس کو بڑے ہی متعدد انداز سے، چونکہ لوکا پالوس رسول کا ایک اہم ساتھی ہے، وہ اس کے سفروں میں اس کے ساتھ رہا، اس کی منادی سنتا رہا، اس کی گواہی سنتا رہا، اور یقیناً رسول اس گواہی کو بار بار جہاں بھی جاتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کے ساتھ میرا شخصی تجربہ کیا، میں نے مسیح کے ساتھ کس طرح سے ملاقات کی۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رسول کے لیے ہم نے کرائیٹیریا بھی دیکھا کہ رسول کون ہے۔ رسول وہ ہے جس کو مسیح نے چنا ہو، جس نے مسیح سے تعلیم حاصل کی ہو، اور اس سے بڑا یہ ہے کہ وہ اس کی قیامت کا گواہ، اس نے دیکھا ہو زندہ مسیح کو۔ اور یہی تجربہ رسول کی زندگی میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور اسی تجربے کی روشنی میں وہ بیان کرتا، وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ مسیح ہے کون، وہ کس ذات کا مالک ہے، اور اسی لیے کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے، کیونکہ جب وہ جلال، وہ نور اس کے آگے چمکا تو وہ جو ہے وہ گر پڑا، اونگے وہ گر پڑا اس نور کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکا، اور صرف اس نے اس نور کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ اس نور نے، اس جلال نے اس کے ساتھ کلام بھی کیا ہے، اور وہاں پر لوکا اس بات کو گواہی دیتا ہے، اس کو درج کرتا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام ایمانداروں کے لیے یہ گواہی جو ہے وہ درج کرتا ہے۔ اس نے اس آواز کو بھی سنا ہے کہ اس نور میں سے جو آواز ہے کہ آئے سول، جب اس نے کہا ہے خداوند تو کون ہے، کون اس جلال میں سے کلام کرتا ہے؟ اس نے کہا اس میں سے جو آواز ہے کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اور یہی تجربہ، یہی اس کی شخصی گواہی، اس کی ساری زندگی اس کے جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ 30 سال تک منادی کرتا رہا، مسیح کا گواہ بنا رہا، اور رسول کی حیثیت سے اس نے قید، صحبتیں، کوڑے، کہاں اور موت بھی گوارا کی، اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ جس کی گواہی میں دے رہا ہوں، جس کے پیچھے میں چل پڑا ہوں، جس نے مجھے چن لیا ہے، جس نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس کو میں نے شخصی طور پر دیکھا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ زندہ مسیح کو اس طرح سے دیکھ کر جو ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے، اور اب اس بات کو بھی وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اندیکھا خدا جو ہے، جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور انسان کے لیے یہ کوشش بھی رہی کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں، ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اس کا ایک اظہار بابل کے برج میں ہوتا ہے، کیوں وہ لوگ وہ برج بنا نکلے، ان کی بے وقوفی ہر طرح سے نظر آتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ وہاں پر کون ہے، یعنی ان کی کوشش تھی کہ وہ اندیکھے خدا کی طرف جا سکے، لیکن نہیں۔ آج بھی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن اس خدا تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، اور اس کے لیے کبھی انسان، خدا یہ جانتا ہے کہ یہ کبھی انسان اس طرح سے خدا تک نہیں پہنچتا، اسی لیے خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ انسان کی اس خواہش کو خدا خود پورا کرے کہ خدا انسان جو ہے وہ اندیکھے خدا کو مسیح میں، اس کے تجسم میں، اس کے جسم اختیار کرنے کے وسیلے سے جو ہے وہ دیکھ سکے، اس کے قریب آ سکے۔ اور اسی لیے ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ چلتے رہے، اس کا کلام سنتے رہے،
اس کے کاموں کو، اس کے معجزات کو دیکھیں، لیکن بھی ہم مرکز کی انجیل کے 4 باب میں داخل ہوتے اور وہاں پر ہمیں ایک ایسا تجربہ رسولوں کا نظر آتا ہے جو خداوند کے شاگرد ہیں کہ وہ گلیل کی جھیل میں، وہ مچھیرے ان میں بہت سارے تھے، وہ اس پانی کو، گلیل کے جھیل کے طوفانوں کو سمجھتے تھے کہ یہاں اگر طوفان آ گیا اور ہم اس میں گر گئے تو ضرور ہی مریں گے۔ اسی لیے جب وہ خدا ان کے ساتھ گلیل کی جھیل میں تھے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس طوفان سے، اس پانی سے ہمیں کون بچائے گا؟ اور پھر انہوں نے خداوند کو جگایا اور کہا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، اور خداوند کھڑا ہو کر اور اس نے کہا ہوا کو تھم جا، اور پانی سے کہا کہ سکت ہو جا، اور اسی وقت سب کچھ جو ہے وہ خاموشی ہو گئی۔ خداوند نے وہ پانی سے بھی ڈرے، لیکن اب وہ ایک اور بات سے ڈر گئے ہیں، اور مرکز جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ ڈر گئے اور حیران ہو گئے کہ یہ کون؟ Who is this؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کا حکم جو ہے وہ پانی بھی مانتا ہے؟ یہ لہریں کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر سکتی تھی، یہ آندھی، یہ طوفان، لیکن مسیح کے کلام اور اس کے حکم کے سامنے وہ بھی خاموش جو ہے وہ ہو گئے۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا رسول جب ان ساری باتوں کو مسیح کی قیامت کے بعد بھی اس پر غور و خوض کرتا ہے، اس پر ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ آپ یوحنا کا پہلا عام خط پڑھیں کہ وہ اپنی گواہی مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں کس طرح سے قلم بند کرتا ہے، کس طرح سے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا، ہم نے اپنے کانوں سے اس کا کلام سنا، اور اس کے دشمن بھی کہتے تھے کہ ایسا کلام کوئی نہیں کر سکتا جیسے یہ کرتا ہے۔ جس اختیار کے ساتھ یہ تعلیم دیتا ہے، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اس اختیار کو دیکھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے ہم نے اس کو سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اس کے گواہ ہیں، اس کی زندگی کے، اس کے تجسم کے، اس کی پاک زندگی کے۔ کس طرح کی زندگی کسی انسان نے نہیں گزاری ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا؟ یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح ہی ہے جو اس ذات کا مالک ہے کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا۔ اور اس نے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سنا ہے، اس کی تعلیم سنی ہے، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا اس کو۔ اتنا خدا قریب آ گیا ہے کہ انسان اب اس کو چھو بھی سکے مسیح میں۔ یہ معجزہ ہے، یہ دنیا، بہت سارے دنیا کے لوگوں کے لیے یہ مشکل بات ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، لیکن رسول یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح کے وسیلے سے خدا دنیا کے اتنے قریب آ گیا ہے۔ لوگ اب اس کو قریب جا سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے اس کو چھوا اور یہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اس کو دیکھا، اس کی گواہی دیتے ہیں، اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں بھی خبر دیتے ہیں، اسی ہمیشہ کی زندگی کی۔ یہ گواہی ہے رسولوں کی، اور آج اس کنونشن کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اس کی گواہی اس کنونشن کے وسیلے نہ صرف سنیں، نہ صرف سمجھیں، بلکہ ہم دنیا کے سامنے اس گواہی کو رکھتے بھی ہیں، اس کو دیتے بھی ہیں۔ یہی مقصد ہے اس کنونشن کا بھی، یہی مقصد ہے میرے اور آپ کے مسیحی بننے کا بھی، یہی مقصد ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ چلیں، تاکہ اس کی گواہی ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ وہ کہتا ہے ہم تمہیں خبر دیتے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔
کیسا خوبصورت تجربہ ہے. یہ تجربہ اس طرح سے ان کی زندگیوں کو اس نے جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. ان کی زندگیوں میں اس طرح کی ہلچل مچ گئی کہ اس کو وہ کبھی بھی صرف اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے تھے. وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک وہ اس تجربے کو اور اس کی ذات اقدس کو جس کا انہوں نے شخصی طور پر تجربہ کیا ہے اس کو بیان نہ کر دیں, اس کی گواہی نہ دے دیں. اور اسی گواہی کو دیتے دیتے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے, شہید ہو گئے. اس لیے کہ وہ اس تجربے سے واقف ہیں کہ وہ کون ہے, اس کی ذات کو وہ جانتے ہیں کہ وہ کس ذات کا مالک ہے. وہ اندھے کے خدا کی صورت پر ہے جو انسان بن گیا. اور پھر رسول کہتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے جو ہے وہ پہلے مولود ہے. اور یہ لفظ جو ہے بہت دفعہ ہمیں جو ہے وہ پریشان بھی کرتا ہے, بہت سارے لوگ اس کی مختلف تشریح بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زبان ہے, جیسے ہماری اردو زبان ہے یا پنجابی, اس کی ایک حد ہے, اس میں شاید اتنی وسعت نہیں ہے جس طرح سے رسول اس بات کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور پھر اس کو جب ہم نئے نامے کے اور خاص کر کلوسیوں کے خط کے اصل متن میں جو یونانی زبان میں لکھا گیا اس میں جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولود کا مطلب کیا ہے, کیوں وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا, یعنی کسی وقت وہ تخلیق ہوا ہے, اس کو پیدا کیا گیا ہے, نہیں, کیونکہ وہ اس کو کہہ چکا ہے کہ وہ خالق ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ساری کائنات اس کے وسیلے سے جو ہے وہ خلق ہوئی. اور یہاں مولود کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں لسانی ہے, وہ اپنی ذات میں یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس بات کو وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ وہ لسانی ہے, وہ یکتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اسی بات کو ہم جا کر آگے یوحنا رسول کو بھی کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے پہلے باب میں یوحنا رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا ہے, اسی نے اس کو جو ہے وہ بتایا ہے. اور جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں بہت دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں بھی بیگاٹن کیا گیا ہے, اور ہم اس سے کبھی کبھی لوگ جو ہیں یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یونانی کے اصل متن میں صرف میں بیان کرنے کی غرض سے, آپ کو سمجھانے کی غرض سے یونانی زبان کے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یونانی کتنی آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ خدا کا کلام ہماری کیا مدد کرتا. یہاں پر دو الفاظ ہیں, مونوگنوس, مونو کا مطلب ہے واحد, ایک, اور گنوس کا مطلب ہے لاسانی, یونیک, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ لسانی ہے, وہ واحد ہے, اس کے ساتھ ہم کسی چیز کا جو ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے. اور اسی بات کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف پہلے باب کی 6 آیت میں کیا کہتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی پرستش کے لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے بھی اس کی عبادت کریں. اور اس کا اظہار مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں بڑا واضح نظر آتا. وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جب اس کو بیابان میں ابلیس لے گیا تاکہ وہ اس سے آزمایا جائے, اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ جنگلی درندوں کے درمیان جو ہے وہ پھرتا رہا, جنگلی درندوں نے اپنا منہ نہیں کھولا. اور پھر وہاں لکھا ہے اور فرشتے آسمان سے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. خدمت کے لیے جو یونانی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی پرستش کرنے لگے. وہ کون ہے جس کی فرشتے بھی پرستش کرتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سوال ہے, اور دنیا کے ان انسانوں کے لیے بھی, کہ وہ اس کو جانے کہ مسیح کی ذات اقدس کیا ہے, کون ہے وہ جس کے فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں. تو پھر انسانوں کے لیے کیا بات ہے. رسول اس بات کو جو ہے وہ کھول رہا ہے
ان کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے۔ اور اسی لیے بہت دفعہ جو تھے وہ یہودی بھی جب وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے، جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے، تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو بلاسفیمی ہے، کیونکہ گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا اختیار؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اور رسولوں نے، شاگردوں نے اس بات کو جان لیا کہ یہ اندیکھے خدا کی صورت میں خدا ہمارے درمیان جو ہے وہ رہنے لگا ہے مسیح کی شکل۔ اور اس لیے رسول کی یہ گواہی جو ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت میں خدا کے تعلق سے مسیح کو پیش کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور اس کے بعد وہ دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسیح کا کائنات کے تعلق سے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی ذات کو ہم کائنات کی روشنی میں، کائنات کے تناظر میں، یہ جو زمین، آسمان اور جہاں تک ہماری حد نگاہ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں اور سائنس نے جو ترقی کی ہے کہ یہ اتنی وسیع ہے کائنات کہ زمین اس میں ایک نقطے کی مانند ہے، ایک نقطہ پین کا ہم لگائیں تو اس کی مانند ہے، تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کائنات جس میں بہت ساری کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کون اس کا خالق ہے؟ کس نے اس کو بنایا ہے؟ تو ہماری توجہ، ہمارے سامنے بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں کہ اگر یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اس قدر وسعت رکھتی ہے، تو پھر اس کے بنانے کے پیچھے جو ہے وہ کون؟ اور اس بات کو جو ہے رسول ہمارے لیے آج جو ہے وہ رکھتا ہے کہ وہ کائنات کو بنانے والا ہے، اور رسول کہتا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، پھر وہ کہتا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ وہ مسیح کی ذات اقدس کو کائنات کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اگر یہ کائنات اس قدر وسیع ہے تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور وہ مسیح ہے۔ اور بہت دفعہ اس وقت یہ بھی وہ پیش کر رہے تھے کہ شاید کائنات میں فرشتوں کا بھی ہاتھ ہے، ان جو ہے وہ دوسری جو روحانی قوتیں ہیں شاید ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، لیکن رسول اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور یوحنا رسول بھی کہتا ہے کہ سب عالم اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ خالق اس دنیا میں مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ پائیں۔ یہاں پر اس آیت میں کل بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس کو ہم گرامر کی روح سے اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس میں کچھ حرف جار ہیں جن کو ہم انگریزی زبان میں پریپوزیشنز کہتے ہیں، اور اس میں 3 اس نے حرف جار استعمال کیے، چھوٹے الفاظ، لیکن ان کا ایک خاص تعلق ہے۔ جب ہم ان حرف جار پر غور کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں مسیح کی ذات اقدس کا پتہ چلتا۔ اور اس میں 3 حرف جار اس نے استعمال کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے اسی میں، اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے، میں، وسیلہ اور واسطے، تینوں حرف جار وہ استعمال کرتا ہے، اور مسیح کی ذات اقدس کو بیان کر رہا کہ وہ ایسی ذات کا، ایسی شخصیت کا اور ایسی ہستی کا مالک ہے کہ اسی میں سب چیزیں، یہ ساری کائنات کے تخلیق اسی میں، اسی کے واسطے اور اسی کے وسیلے سے جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس لیے اگر ہم کائنات کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، تو جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ کس ہستی کا مالک ہے؟
اس لیے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ رسول اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا، اور یہاں پر بھی اس نے کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے کائنات میں اس نے کہا کہ زمین کی چیزیں اور آسمان کی، وہ کہتا ہے کہ 2 حصوں میں وہ کائنات کو، کہ زمین پر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جہاں تک ہماری حد نظر جاتی ہے ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے زمین کی چیزیں جو انسان جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، صرف زمین کا ہی وہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ آسمان کا بھی جو ہے وہ خالق ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مزید اس کی تقسیم کرتا ہے کہ دیکھی اور اندیکھی، اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں کس نے آسمان دیکھا، کس نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن رسول یہ کہتا ہے کہ دیکھی اندیکھی ساری کی ساری زمین اور آسمان کی، سب کو وہ بنانے والا، سب کو وہ تخلیق کرنے والا اور سب کا جو ہے وہ مالک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم کلیسیائی تاریخ میں ایک بہت بڑا تھیولوجین اگسٹین ہوا، اس سے بھی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ وہ خدا کی ذات کو ہمیں بیان کرے، اور وہ کہنے لگے کہ اس نے جو بات کہی کہ وقت جو ہے، وقت کے ساتھ ہم خدا کی ذات کو ماپ نہیں سکتے، کیونکہ وقت خود مخلوق ہے، اس کو تخلیق کیا گیا۔ خدا نے جب وقت کو بنایا تو اس کے بعد ہمیں پہچان ہوتی ہے، ہاں دن بھی ہے، رات بھی ہے، پہر بھی ہے، سال بھی ہے، صدیاں بھی ہیں انسانوں۔ جب اس وقت کی انسان تقسیم کرتے ہیں، پھر اب وہ ہزاروں سالوں میں اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ وقت کو بنانے والا کون ہے، وقت کا خالق کون ہے، وہ خدا ہے، اور خدا کو وقت کے ساتھ ہم ماپ نہیں سکتے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ جو چیز تخلیق کی گئی ہے اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں ہم خدا کو نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اور رسول بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں اس میں، اس کے واسطے اور اس کے وسیلے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں فضیلت مسیح کی ذات اور اس کی جو شخصیت ہے وہ لسانی ہے، وہ یکتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یہی میرے اور آپ کے لیے کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہم کس خدا کو جو ہے وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا کی ذات کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے وسیلے سے جو ہے وہ قائم رکھتی ہیں، جیسے لنگر جو ہے جہاز کو پکڑ کر قائم رکھتا ہے کہ وہ لہروں میں بہہ نہ جائے، اسی طرح سے وہ بھی اس کائنات کو جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ اسی طرح سے وہ مجھے اور آپ کو اور مسیحی ایمانداروں کو سنبھالنے پر قادر خدا ہے۔ اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ بھاویں پہاڑ بھی الٹ جائیں، سمندر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میرا خدا جو ہے وہ قائم رہتا ہے، وہ سب چیزوں کو سنبھالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے اور آج آپ کے لیے کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہم اپنے خداوند کو سمجھیں کہ وہ کون ہے، خدا کی ذات کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے۔ اور آخری نقطہ جس کے ساتھ اس کو میں اپنے اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے تعلق سے، ایمانداروں کے تعلق سے مسیح کون ہے، مسیح کی ذات کیا ہے، اس کی ذات اقدس کو ہم کلیسیا کے تعلق سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی اس کلیسیا کو جو ہے وہ بنانے والا ہے، اس کو قائم کرنے والا ہے۔ اور آگے چل کر رسول نے جو استعمال کیے ہیں کلیسیا کے لیے باتیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے تمہارا جو ہے وہ میل کر لیا ہے، خدا کے ساتھ تمہیں ملا دیا ہے، اور کہتا ہے تم مقدس ہو، مقدسین ہو، پاک ہو۔ پھر ان کو کہتا ہے تم بے عیب ہو، اور پھر کہتا ہے بے الزام ہو۔ کون شخص اس دنیا میں اور آپ میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مقدس ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بے الزام ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
لیکن مسیح کے خون کے وسیلے سے اس نے ہمیں یہ رتبہ دیا ہے، یہ اس کی صلیب کا معجزہ ہے، اس کا پاک اور قیمتی لہو جو صلیب پر بہایا گیا ہے، اس کا یہ معجزہ ہے، اس کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم مقدسین ہیں، ہم بے عیب ہیں اور ہم بے الزام ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے معجزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ معجزہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ہے کہ کسی انسان کو جو گنہگار ہے، جو عیبوں سے بھرا ہوا ہے، جو ہر طرح سے الزام اس پر لگایا جاتا ہے، وہ مجرم ہے، خدا کی عدالت میں اس کو کہا جائے کہ تو بے عیب ہے، بے الزام ہے، تو مقدس۔ کیسے؟ یہی مسیحیوں کے لیے آج جتنے بھی مسیحی ہم جمع ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اپنے خداوند کی صلیب پر، اپنے خداوند پر کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا، کہ اس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے۔ اور اسی کلیسیا کو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا سر ہے، وہ اس کو بنانے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے قیمتی لہو سے جو ہے وہ خریدے گئے ہیں، اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے افسیوں کے خط میں رسول اس بات کو بھی پیش کرتا ہے دوسرے باب میں کہ کلیسیا اس دنیا میں نیا معاشرہ ہے، نئی سوسائٹی ہے، اور یہ سوسائٹی، یہ نیا معاشرہ اب پرانے طریقوں سے نہیں چلے گا، بلکہ یہ مسیح کے خون سے دھوئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ نیا معاشرہ جو ہے وہ مسیح کی شریعت سے، جس نے کہا کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، تو اس طرح سے مسیح کی شریعت کو پالس کر کہتا ہے پورا کرو، کیونکہ اس نئی سوسائٹی میں، اس نئے معاشرے میں جو ہے اس کو نئے طریقے سے اس دنیا میں چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو ہم پیش کر سکیں جس نے یہ نیا معاشرہ تخلیق کیا، بنایا ہے اپنے لہو سے، اپنی صلیب پر قیمتی جان دے کر اس نے جو ہے وہ بنایا۔ وہی جو ہے کلیسیا کا سر ہے۔ سر کیا کرتا؟ سر جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، اور سارا بدن اس کی رہنمائی میں کس طرح سے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اپنے بدن پر غور کریں ہم، اگر انگلی کو تھوڑا سا بھی کٹ لگتا ہے یا جل جاتی ہے تو کس طرح سے سگنل دماغ سے جو بدن کے دوسرے حصے ہیں ایک دم سے سیکنڈز میں، اور سیکنڈ سے بھی تھوڑے عرصے میں پہنچتے ہیں، اور سارا بدن جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، سارا بدن اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ اس انگلی کو آگ لگی ہے تو یہ جلتی رہے، اس کے پاؤں کو تکلیف ہے تو میں ہاتھ تو ٹھیک ہوں، میرا اوپر والا حصہ ٹھیک ہے تو نیچے والے حصے کو کیا ہے اگر اس کو پاؤں کو، سارا بدن ایک یکتا ہو کر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ دکھ ایک حصے میں ہے تو سارا بدن دکھ اٹھاتا ہے۔ اگر ساری ہر طرح سے بدن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کچھ بدن جو ہے وہ صحت مند ہے تو سارا بدن انجوائے کرتا ہے اس صحت کو، اگر ایک حصے میں تکلیف ہے تو سارا بدن درد اور تکلیف میں جو ہے وہ رہتا ہے۔ دانت کیا چھوٹا سا حصہ، کبھی آپ دانت کی تکلیف میں ہو تو سارا بدن ٹوٹ جاتا ہے، ہم ہر طرح سے بے چین نظر آتے ہیں۔ یہ بدن ہے، رسول اسی استعارے کو استعمال کر رہا ہے۔ کلیسیا بھی کیا ہے؟ بدن ہے۔ اس لیے مسیحی ایمانداروں کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے تو سارا بدن چلا اٹھنا چاہیے، لیکن ہم کس بدن کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کس بدن کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی خاندانی، اپنی کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کا یہ بہت ہے، یہ تو دوسرا، لیکن رسول اس بات کو پیش کر رہا ہے تم کلیسیا، تم مسیح کا بدن ہو، تو بدن جو ہے اس کو وہ ایک ہو کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کلیسیا پاکستان کے لیے، سیالکوٹ کی کلیسیا کے لیے، دیگر جتنی مقامی کلیسیاں ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم کس بدن کو پیش کر رہے ہیں؟
ملک پاکستان میں، اس وطن عزیز میں. اور مجھے اور آپ کو جو ہے یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اور پھر رسول جو ہے وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی خون اور اپنی قیامت کے وسیلے سے جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ قائم کیا. وہ کہتا ہے کہ وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. وہ مسیح کی فضیلت کو، اس کی جو ہے لاسانیت کو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات اقدس کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. وہ اس کی قیامت کے وسیلے سے، مسیح کی قیامت ایک ایسی گواہی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مسیح کی ذات کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ وہ سب سے جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا. بہت سارے سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ شاید مسیح سے پہلے بھی تو مردے جی اٹھے. بہت سے قرآن ادرامے میں ذکر ملتا ہے. مسیح کی صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جان دی تو کیا ہوا کہ اندھیرا تھا، چٹانیں تڑک گئیں اور بہت سارے مردے جی اٹھے. مسیح نے اپنی زندگی میں بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. یہ کون سی لاسانی بات ہے کہ مسیح مردوں میں سے جو ہے وہ پہلوٹا. رسول یہاں پر اس بات کو بیان کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. ہاں وہ مردے جی اٹھے، ضرور جی اٹھے، لیکن پھر مر گئے. لیکن مسیح جو ایک بار جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، اس پر موت کا اختیار نہیں ہونے پر. اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول کے سامنے اس نے یہ خداوند کے الفاظ ہیں، دیکھ میں زندہ ہوں اور اب طلبات زندہ رہوں گا. اس لیے وہ اپنی ذات میں لاسانی ہے، اس کی فضیلت ہے. اس کی ذات کے ساتھ ہم کسی چیز کا، کسی شخصیت کا موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے ساتھ کی ذات کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس کو کائنات کے تعلق سے دیکھا، ہم نے کلیسیا کے تعلق سے دیکھا. اور اسی لیے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ. ہم جب رسولوں کا عقیدہ پڑھ لیں، کلیسیا نے ایک نکایا کا عقیدہ جب اخذ کیا تو اسی ایمان کا اظہار کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ زندہ ہوا. صرف یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں مسیح کی قیامت کا تجربہ کرنے کی ضرورت کہ ہم مسیح کی قیامت کا تجربہ کر سکیں، اس کو اپنی ذات میں، اس کو اپنی شخصیت میں دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے. اس کا تجربہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کر سکیں، پھر ہی ہم اس کے گواہ ہوں گے. اگر کلیسیا زندہ نہیں ہے تو ہم زندہ مسیح کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ بہت ساری کلیسیاؤں کو، اور خداوند نے لدیکیا کی کلیسیا کو جب وہ روحانی اعتبار سے جو ہے وہ ایک طرح سے مردہ، اس نے کہا تو زندہ کہلاتا ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، کلیسیا کے پاس سب کچھ ہو، لیکن زندہ مسیح کو وہ پیش نہ کر سکے تو خداوند نے کہا تم مردہ، you are dead، کیونکہ تو زندہ مسیح کو پیش نہیں کر سکتی. کلیسیا تاریخ میں ایک بہت بڑے کلیسیا لیڈر نے جب وہ اپنی شان و شوکت دولت کو وہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں، بہت کلیسیا جو ہے اب چین اور سکون میں ہے، اختیار بھی ہے، بہت کچھ ہے. تو اس نے کہا آج ہم پطرس اور یوحنا کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس چاندی اور سونا نہیں ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح کے نام سے چل اور پھر. کلیسیا کے پاس اگر زندہ مسیح نہیں ہے، اگر اس کا اختیار نہیں ہے، اگر ہم زندہ مسیح کو پیش کرنے سے قاصر ہیں، اگر ہماری زندگی سے وہ نظر نہ آئے، اس کی زندگی ظاہر نہ ہو، تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی چیلنج میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے، کلیسیائی لیڈرز کے لیے بھی ہے کہ ہم کس مسیح کو پیش کر رہے ہیں اپنی زندگیوں سے. ہم کس کے پیچھے جو ہے وہ چل نکلے. اور آج اس کنونشن کے وسیلے سے جب ہم مسیح، فضیلت مسیح پر، اس کی لاسانیت پر، اس خداوند
کی بات کر رہے ہیں جو اپنی ذات میں جو ہے وہ یونیک ہے، وہ لسانی ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کا موازنہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ زندہ ہوا، اور وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ اس دنیا میں کیسے ہم اس زندہ مسیح کو پیش کریں جب کلیسیاؤں کے اندر وہ زندہ مسیح جو ہے وہ نظر آئے؟ اور اسی طرح سے مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں جن کلیسیاؤں کے ابتدائی کلیسیاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کلیسیا فلادلفیا کی کلیسیا ہے۔ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیغام کو سنتے ہیں، اور مسیح نے اس کی جو تعریف کی ہے، اس میں مسیح نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، I love you، مجھے تجھ سے محبت، کیونکہ تو زندہ، تجھ میں مسیح نظر آتا ہے۔ اور یہی چیلنج آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خداوند کے الفاظ میرے اور آپ کے لیے، ملک پاکستان کی کلیسیا کے لیے، مقامی کلیسیاؤں کے لیے، اور فرداً میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے کیسے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی سے زندہ مسیح کو پیش کرنے کے قابل ہیں؟ وہ ہماری زندگی سے نظر آتا ہے، اس کا نور ہم سے منعکس ہو کر دوسروں پر پڑتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس حالت کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں پھر سے اپنے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں ریسٹور کر سکتا ہے، وہ چراغ دانوں کے درمیان پھرتا ہے، اور جو چراغ دان ہیں ان کو جو ہے وہ بحال کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جائزہ لیتا ہے زندگیوں کا، ہر طرح سے زندگیوں کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا اس کے ساتھ اندر آنا۔ زندہ لوگوں میں رہنا چاہتا، وہ ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا۔ ایک مصور نے اس کہانی کے ساتھ میں اپنے اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا۔ اس نے تصویر بنائی، بہت خوبصورت اس نے تصویر بنائی، اور وہ تصویر تھی ایک دروازے کی۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ آؤ کہ یہ مصور میں نے تصویر بنائی ہے، اور اس کے اندر کوئی غلطی دیکھو، کوئی کمی دیکھو، کوئی گنجائش ہے تو مجھے اس کی نشاندہی کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو دروازہ لگتا ہی نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ دروازے اس کی تو کنڈی نہیں ہے، کنڈی ہوگی تو دروازہ لگے گا۔ اس نے کہا آئے میرے دوست، یہ دروازہ میں نے دل کا دروازہ بنایا ہے، اس کی کنڈی اندر کی طرف ہے، یہ اندر سے کھلتی ہے۔ اور ہماری زندگیوں کے لیے بھی مسیح آج بھی دستک دے رہا ہے، ہماری کنڈی جو ہے وہ اندر سے کھلے، ہماری انفرادی زندگی کی، ہماری خاندانی زندگی کی، اور ہماری کلیسیائی زندگی کی، کہ وہ اندر سے کھلے، نہ کہ ہم مسیح کو باہر رکھ دیں۔ سادھو سندر سن کی کہانی سے اب سب لوگ واقف ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں تو اتنے خوبصورت تجربات ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے۔ وہ انگلستان چلا گیا، اس کو جب وہ اندر گیا، چونکہ اس نے وہ پگڑی اور وہ پیلا سا کرتا پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہاں تو انگریز آتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، سوٹ بوٹ پہن کر آتے ہیں، یہ کون آ گیا ہے ہمارے چرچ میں؟ انہوں نے پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا، تو بہت پریشان ہو گیا۔ اور زندہ مسیح نے اس پر ظاہر ہو کے اس نے کہا تجھے ہی نہیں مجھے بھی باہر نکالا ہوا ہے۔ اور یہ چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنی کلیسیاؤں کا، اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے خداوند کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ ہمارے دل کے تخت پر ہے؟ ہماری زندگی میں وہ نظر آتا ہے؟ اس کا نور مجھ سے اور آپ سے منعکس ہو کر دنیا میں پڑتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس سے اور زیادہ مبارک حالی ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کے گواہ